ساری چھوٹی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، قیامت کی ساری چھوٹی نشانیاں پوری، بے حیائی عام ہو گئی، زنا عام ہو گیا، دھوکہ عام ہو گیا، بے نمازیوں کی کثرت ہے، دین غریب ہو گیا حضرت، ماں باپ کی نافرمانی عام ہے حضرت، عورتیں کپڑے پہن کے ننگی ہو گئی، ہر گھر میں ناچنے والی ناچ رہی ہے حضرت، ساری پوری۔ بڑی شرم سے کہنے لگا ہوں حضرت، بہن بھائی کا زنا بھی ہو گیا، پیوتی کا زنا بھی ہو گیا، اللہ معاف کرے۔ باقی کیا رہ گیا؟ اس سے آگے بھی کچھ بولنے کو ہے، خود شرم آتی ہے بولتے، کیا رہ گیا پیچھے؟ چھوٹی نشانیاں پوری، اب باری ہے حضرت 10 بڑی نشانیوں کی، اور ان بڑی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی کون سی ہے؟ وہ ہے حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور حضرت، ٹھیک ہے۔ لیکن اب پتہ نہیں آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس وقت پاکستان میں کم و بیش، اس وقت دنیا میں کم و بیش 2 ارب مسلمان ہیں۔ کتنے جی؟ 25 کروڑ تو ہم صرف پاکستانی ہیں، 20 لاکھ یا 22 لاکھ پتہ نہیں کتنے لاکھ تو صرف ہماری آرمی ہے، اللہ سلامت رکھے میرے جوانوں کو۔ پولیس والے کتنے ہیں، میرے ISI والے میرے شیر کتنے ہیں، ٹھیک ہے جی، مجھے اس بات کا نہیں پتہ، لیکن پتہ نہیں آپ حیران ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، 2 ارب مسلمانوں میں سے کتابوں میں لکھا ہے صرف 12,000 بندے امام مہدی کی بیعت کریں گے۔ اتنا دھوکھا دور ہوگا حضرت۔ جب ہم پڑھتے تھے نا جامعہ میں، ایک دن یہی حدیث آ گئی، میں نے حضرت کی آنکھوں سے آنسو گرتے دیکھے اور دعا کی، اللہ مجھے نہ وہ دور دکھانا کوئی بھی، پھر پتہ لگے گا حضرت جی حسینی کیڑا ہے تو یزیدی کیڑا ہے۔ صرف 2 ارب مسلمانوں میں سے 12,000 بندے امام مہدی کی بیعت، اور پھر بزرگوں نے لکھا، پتہ کیوں حضرت صاحب 12,000 بندے بیعت کریں گے؟ کیونکہ وہ بیعت لنگر پہ نہیں ہوگی، بیعت یا مارنے پہ ہوگی یا مرنے پہ ہوگی، اس بیعت میں تیسرا آپشن کوئی بھی نہیں ہوگا۔ قوم تو لنگر پہ لگی ہے۔ امام مہدی آ کے یہ اعلان تو نہیں کریں گے جی میں گڈی کرائی ہے تو پہلا سلام جا کے داتا صاحب کرنا ہے، دوسرا سلام جا کے بلے شاہ صاحب کرنا ہے، تیسرا سلام پھر پاک پتن شریف کریں گے چل کے، چوتھا سلام پھر جا کے حضرت جی حضرت سلطان باہو پاک دی جناب چ کریں گے، پھر اس تو بعد حضرت اگے نکل جائیں گے حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی، پھر اگوں نال ہی آپ دے جڑے پوتے نے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے سلام پیش کریں گے، پھر سیون شریف چلیں گے، پھر سکی سرور چلیں گے، پھر اتھو گولڑا شریف چلیں گے، پھر اتھو امام بری چلیں گے، تو آخری سلام کریں گے کھڑی شریف، تسی اپنے گھر اسی اپنے گھر۔ حالانکہ میں سلام کے خلاف نہیں، لیکن ایسا کچھ بھی ہوگا، بیعت کس چیز پہ ہوگی؟ یا مارنے پہ، اور یا تیسرا آپشن اس میں کوئی بھی ہوگا؟ اس لیے لکھا ہے صرف 12,000 بندے امام مہدی پاک کی بیعت کریں گے حضرت۔ یہ اللہ پتر کبھی آپ کو اچھی نیت سے ترکی لے جائے نا، بڑی بڑی اچھی نیتیں موجود ہیں جانے کے لیے۔ تو میں بھی ایک بار گیا، مجھے شوق تھا جناب سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پاک پہ سلام پیش کرنے کا، کافی وہاں صحابہ علیہ رضوان آرام فرمائے، تو توپ کاپی بھی میں گیا، تو توپ کاپی میں میوزیم ہے حضرت، تو مجھے نہیں پتا آپ میوزیم اگر جائیں گے تو آپ کہاں سے شروع کریں گے حضرت، لیکن میرے ساتھی حسین بھائی ڈینمارک سے ہیں حضرت، انہوں نے مجھے سارا توپ کاپی دکھایا حضرت، تو جو سب سے اینڈ پہ لے کے گئے نا، مجھے سب سے زیادہ مزہ اس کا آیا حضرت، جب ہم نے آخری زیارت کی نا توپ کاپی میں، پھر ہم توپ کاپی سے باہر نکل آئے، وہ تھا ایک بڑا سا ریک، اور اس ریک میں حضرت صحابہ علیہ رضوان کی تلواریں پڑی ہوئی تھیں حضرت، ان تلواروں میں جناب سیدنا جعفر طیار کی تلوار تھی، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار تھی، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار تھی، صدیق اکبر پاک کی تلوار، عمر فاروق پاک کی تلوار، حضرت عثمان غنی پاک کی تلوار، اور پھر مولا مشکل کشا کی تلوار۔ اور حضرت میں بس جس بات پہ بات ختم کرنے لگا، ان تلواروں میں حضرت صاحب ایک تلوار تھی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار حضرت، اور پتہ حضرت کتابوں میں اس تلوار کا وزن کتنا لکھا ہوا ہے؟ 35 کلو۔ بڑے بڑے جوان موجود نے پاکستان میں حضرت جی، عوام برادری بڑے بڑے جوان نے، تلا گنگ سائڈ تے جاؤ مل دیے، میری گجر برادری بڑے بڑے سونے جوان موجود نے،
ہیں جی بٹ بڑے بڑے جوان نے، رائی پتر بڑے بڑے جوان نے، جٹ پتر بڑے بڑے، راجپوت بڑے بڑے جوان بڑے ہیں جی، میں اب کتنے نام لوں، سونے جوان بستے ہیں، لیکن شاید پتر پاکستان میں اس وقت کوئی ایسا جوان ہو جو 35 کلو کی تلوار اٹھائے بھی اور پھر اس کو لہرائے بھی، پھر اس کو چلائے بھی، پھر اس سے کافروں کی گردنیں بھی اڑائے۔ اور یہ صرف 35 کلو کی صرف نہیں تھی، لکھا ہے کہ صرف احد شریف میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار سے 31 کافروں کی گردنیں اڑائی تھیں۔ وہ صرف 35 کلو کی نہیں تھی، وہ چلتی بھی تھی۔ اور پھر دوسری بات حضرت کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تلوار سے نہیں لڑتے تھے، 2 تلواروں سے لڑتے تھے۔ اور سائی والا لے 40 کلو 70 کلو وزن تھی امیر حمزہ پاک دی تلواراں ہے، اس لیے تو لکھا ہے جب آپ کی شہادت ہوئی تو پھر اللہ کے رسول کی سونی آنکھوں سے بڑے آنسو گرے تھے۔ اور پھر حضور پاک نے جس طرح اپنے چاچے کو یاد کیا، سنانے کے لیے بھی کلیجہ چاہیے۔ سب سے پہلا جنازہ شہدائے احد میں سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑھایا گیا۔ جب جنازہ ہو گیا تو صحابہ اٹھانے لگے آپ کے جسد اطہر کو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے چچا کو نہ اٹھاؤ، بلکہ ایک ایک جنازہ لاتے جاؤ اور اٹھاتے جاؤ۔ سب کا جنازہ ایک بار ہوا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ 72 بار ہوا۔ اور لکھا ہے کہ جی وہ پنجابی میں آپ کیا کہتے ہیں، جڑا، لکھا ہے اتنے جڑے تھے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے نا تو آپ کے مبارک قدم زمین کو لگا کرتے تھے۔ پتر اسی لنگر والی امت کوئی نہیں ہے، اسی کیڑی امت یاد نہیں ہے، لیکن اسی بنا لنگر علی چڑھی ہے، لنگر ہی لنگر ہے۔ وہ فلیکس پڑھو تو اتنا بڑا نام میرا نہیں لکھا ہوتا جتنا بڑا لکھا ہوتا ہے لنگر کا خصوصی انتظام ہوگا۔ میرے کو ٹائم ہی نہیں ہوں گا، پوچھا صحیح میں بھائی یہ خصوصی تو کی مراد ہے، اور خصوصی یہ نہیں، خصوصی لنگر وہ ہے۔ اس لیے پتر میں آپ سب سے گزارش کروں گا اللہ کی طرف آؤ، حضرت سارے اپنا اپنا محاسبہ کرو۔ پتر بولنے کو بڑا کچھ ہے میرے پاس، لیکن دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی ہون 12,000 بندے نکلنے نہیں 2 ارب بچوں، اور پھر لکھا ہے وہ 12,000 اللہ کے محبوب ترین بندے ہوں گے۔ اور میں نہیں پتر حساب کر کے چلو کر لینے ہیں کس دن بہ کے، اگر 2 ارب میں سے 12,000 نکالیں تو پیچھے کیا بچتا ہے، اور پیچھے جو بچیں گے اس لیے پتر اللہ والے پاس آؤ، اپنی نمازیں پوری کرو، اور پتر کو لبو اللہ والا، انہوں ویزے انہوں نہیں کہنا، لگنا ہوئے گا تو لگ جائے گا یار، انہوں صرف ہے کہ وہ حضرت منو اللہ والو دسو، منو اللہ دے کول کرو حضرت۔ جس دن پتر ہماری پیری مریدی میں یہ نصیحت واپس آ گئی نا، یہ سارے ٹشن ویسے ختم ہو جائیں۔ میں آخری بات جی میں بات ختم کرنے لگا ہوں، جس دن ہماری پیری مریدی میں نصیحت، ہم صرف پیر صاحب کے لیے پاس اس لیے جائیں گے، پیر صاحب اے صاحب اے جو دنیا دی محبت آٹومیٹک سب ٹھیک ہو جائے گا، نہیں تو پتر یہ قد شاغفہ حبہ محبوب قدموں میں یہ چلتے رہیں گے تماشے۔ میں حضرت جب لاہور پڑھتا تھا نا، بس آخری بات تو جتنے یہ درس نظامی پڑھے احباب ہیں ان کو پتہ ہے کہ سب کی کوشش ہوتی ہے کہ خط سونا ہو، اللہ جتنی گردانیں لکھنی پڑتی ہیں تقریباً سب کا ٹھیک ہو جاتا ہے حضرت، فالا فالا والو والا دربا 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 نصرا نصرا نصرو نصرا، اتنی گردانیں ہیں وہ لکھ لکھ کے آٹومیٹک سب کا ٹھیک ہو ہی جاتا۔ لیکن میں پھر بھی جب لاہور پڑھتا تھا تو بالکل قریب حضرت ایک سلسلہ علیہ قادریہ شریف سے وابستہ بزرگ تھے، تو ان کا پریس تھا، تو میں عصر کے بعد نہ ان سے مشق کرنے جایا کرتا تھا۔ حضرت صاحب 1.5 سال کا ان کا اور میرا ساتھ گزر چکا تھا، 1.5 سال میں مجھے یہ نہیں پتہ چلا کہ حضرت کی اولاد کوئی نہیں، کبھی انہوں نے نام ہی نہیں لیا۔ اتنا راضی برضا بندہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا۔ بھائی میں جامعہ نظامیہ میں پڑھتا تھا، اتنے بڑے شیوخ سے حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، مجھے کبھی کہتے بھائی مفتی صاحب سے دعا کروانا، میرے بابا جی خادم حسین رضوی صاحب وہاں تھے، کبھی مجھے کہتے کہ وہ بابا جی سے دعا کروانا، عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں تھے، ظہور احمد سیالوی صاحب وہاں تھے، اتنے بڑے شیوخ، ابھی میں نے آدھے نام بھی نہیں لیے حضرت، کہ مجھے کبھی کہا ہو کہ بھئی مدرسے جائیں گا تو میرے لیے دعا، کبھی
حضرت صاحب 1.5 سال بعد بھی پتہ چلا تو کیسے پتہ چلا؟ بڑی 11ویں شریف تھی، ہم نے خود وہ مشینیں اٹھا کے نا پریس ہم نے سائڈ پہ رکھی ہے، حضرت محفل ہو گئی۔ حضرت کے ایک دوست تھے تو ان کے پیر صاحب لاہور آئے ہوئے تھے اور دوست کی دعوت ہے، وہ بھی محفل میں آ گئے۔ جیسے ادھر کوئی بزرگ آ جائے فلیکس وغیرہ میں ان کا نام نہ ہو تو وہ آ جائیں حضرت۔ تو وہ پہلی نشست ختم ہوئی، دوسری شروع ہوئی، اب دوسری بھی ختم ہو گئی، تو اب باری آئی دعا کی۔ ظاہر ہے جب اگر کوئی بزرگ آئیں گے تو دعا کے لیے تو ان کو ہی کہا جائے گا، اس لیے ادھر بھی دعا کے لیے ان کو ہی کہا گیا۔ تو جب انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نا تو حضرت کے دوست بولے جن کے پیر صاحب تھے، وہ کہتے ہیں نہیں حضرت کی شادی کو اتنے سال ہو گئے تو حضرت کی اولاد نہیں۔ 1.5 سال بعد انہیں پتہ چلا، وہ بھی کسی کی زبان سے، وہ نہیں بندہ بولیا کوئی ہے۔ میں حیران ہوا، وہ 1.5 سال کا ساتھ کبھی بندے کی زبان پہ آیا ہی نہیں ہے، اتنا راضی بھرا تھا۔ بہرحال وہ پیر صاحب نے نا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، میں نے بھی اٹھائے، سب نے اٹھائے، لیکن انہوں نے اٹھائے نہیں۔ وہ پیر صاحب دعا کر رہے تھے، کہیں دعا کرتے کرتے ان کی نظر ان پہ پڑ گئی، قادری صاحب کی، تو ان کو اس بات کا غصہ لگا، بھئی تیری اولاد نہیں ہاتھ چکے نے تو ہاتھ ہی نہیں چکے۔ انہوں نے غصے کا اظہار اس طرح کیا کہ دعا ختم کرنے کے بعد ملے بغیر اٹھ کے، وہ جو قادری صاحب کے دوست تھے ظاہر ان کے پیر صاحب ناراض ہوئے تو وہ بھی اٹھ کے، تو میرے تو استاد تھے، میں تو جو بھی تھا میں نے تو سلام لینی تھی، میں نے سلام لی، میں بھی چلا گیا۔ اب دوسرے دن میں آیا ہوں، حضرت نے مجھے کچھ سبق دیا اور میں بیٹھ کے نا وہ لکھ رہا تھا، تو حضرت کا موڈ اچھا تھا، تو کل والی بات میرے اندر کھٹک رہی تھی، تو میں نے حضرت سے پوچھا، میں نے عرض کی میں حضور کل کچھ غلط نہیں ہو گیا؟ مجھے فرمانے لگے کیا ہوا؟ میں حضرت آپ کی اولاد کے لیے دعا کرنی تھی تو آپ نے ہاتھ ہی نہیں اٹھائے۔ تو جب میں نے اتنا کہا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پتہ مجھے آگے سے کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے اگر ہاتھ اٹھاتا تو کافر ہو جاتا ہے۔ نہیں، شریعت کی بات نہیں ہو رہی ہے، طریقت کی بات ہو رہی تھی۔ فرماتے اگر ہاتھ اٹھاتا تو کافر ہو جاتا۔ میں نے اس کی حضرت کس طرح؟ فرمانے لگے اگر اولاد نہیں تو کس کی مرضی سے نہیں؟ میں نے اس کی حضور اللہ کی مرضی سے۔ تو فرمانے لگے پھر میں کتا کون ہوتا ہوں اس کی مرضی کے خلاف ہاتھ اٹھانے والا؟ آج حضرت یہ انداز بندگی ہمیں میسر ہے۔ پیر صاحب نے یہی تو انداز سکھانا تھا مریدین کو۔ حضرت تو مصباحی صاحب نے کی کیتا حضرت تویزاں دیاں کرا لیاں فوٹو کاپیاں ونڈی جاندے نے، اے 11 بجے ساڑنا ہے، اے 4 بجے ساڑنا ہے، اے مغرب تو بعد ساڑنا ہے، تو شاہ تو بعد اپنے آپ میں آگ لا لیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ میرا کام تھا سکھانا، میرا یہی کام تھا، لیکن کیا ہے؟ میں پتر اتنا ہی کہوں گا، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کے۔ میں پتر دعا ہی کر سکتا ہوں، اللہ کرے میرے سٹیجوں پہ سنجیدگی آ جائے۔ حضرت صاحب پاکستان کدھر کھڑا ہے تو ہے تھوڑی سی بھی سنجیدگی۔ میرا کام ہے حضرت صاحب ان لوگوں کو حسینیت سکھانا، خوب حضرت دھڑلے دار تقریر کر کے تقریر میں روک کے ان سے پوچھتا ہوں بھائی جڑا جڑا حسینی ہے ہاتھ کھلارو، ان پہ بھی بلے بلے ہے، سارے ہی ہاتھ کھلار دیتے ہیں۔ میں اس پہ اپنے پاس سے بھائی کچھ نہیں بولوں گا، ہمیں مجھ پہ کو فتویٰ نہ دے دینا۔ ہاں اگر کسی ناسبی یا کسی خارجی سے متھا لگ گیا تو ہم ادھر دبا کے کہیں گے کہ ہاں ہم حسینی ہیں۔ اگر کسی ناسبی یا خارجی سے متھا لگ گیا پاویں میری داڑھی نہیں، پاویں میں جویں دا بھی ہوں، لیکن اتھے میں دب کے آکھاں گا کہ میں حسینی ہوں، کیونکہ بات کوئی اور ہے۔ لیکن میں تربیت کی بات کر رہا ہوں بھائی، ساہیوال والوں کوئی شخصیت پرستی میں نہ جاننا، آپ کے دل پہ دستک دینے کی کوشش کر رہا ہوں، بس مجھے اتنا بتا دو بے نمازی حسینی ہو سکتا ہے؟ تو اس ویلے ہاتھ سارے کھلار چھڑ دے، کیوں بھائی کاکی ہو نہیں اٹھ جایا کرو نا۔ اگر مصباحی صاحب پوچھیں تو مصباحی صاحب کو آگے سے کو مصباحی صاحب پکا حسینی ہے، لیکن جب پوچھن دی گل کر دیو تو شرم آن رہی ہے، نہ فجر پڑھی ہے، نہ زور پڑھی ہے، نہ اثر پڑھی ہے، نہ مغرب پڑھی ہے، نہ شاہ پڑھی ہے، تو شرمندگی بھی کوئی نہیں۔ میں کہڑے منہ نات کھلارا میں حسینی ہوں؟ پتھر کرو، سیکھو یار، اپنا محاسبہ کرو یار، ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے۔ جس دن نبی علیہ السلام نے منافقین کی نشانیاں بتائیں، حضرت عمر نہیں موجود تھے، تھوڑی دیر بعد آئے، جو صحابی موجود تھے ہاتھ پکڑ کے سائڈ پہ لے گئے، فرمایا میں نہیں موجود تھا، اللہ کے رسول نے جو جو منافقوں کی نشانیاں بتائی ہیں بتا، عمر میں تو نہیں کو موجود؟ خدا دا واسطہ انہاں گلاں چوں باہر آؤ، بڑو حسینی پتر، لیکن پتر بے نمازی حسینی ہو سکتا، کم تولنے والا حسینی ہو سکتا، دھوکہ دینے والا حسینی ہو سکتا،
माँ बाप का गुस्ताख हुसैनी हो सकता है, ये बातें मेरी कौम में कूट कूट के भरी हैं और बड़े फख्र से मेरी कौम हाथ खड़ा कर देती है। हम हुसैनी हैं, हुसैनी हैं, हुसैनी हैं। पुत्र हुसैन का इनकार करके ईमान कैसे बचाओगे? कोई इनकार नहीं, नौकरों के नौकर हैं। लेकिन अगर पूछा जाए तो मैं कैसे उठ के कह दूं मैं हुसैनी? अगर मिसबाई साहब पूछे उठ के कहो मिसबाई साहब पक्का हुसैनी। लेकिन इस टाइम मैंने शर्म आन रही है, ना मैं फजर पढ़ी, ना जोर पढ़ी, ना असर पढ़ी, ना मगरब पढ़ी, ना शाम पढ़ी, मैं कड़े मुंह नाल कहा मैं हुसैनी। इसलिए तो पुत्र हमने आपको गलत बताया, यही तो फिर नतीजा निकला। आप क्या समझते हो कि महफिल में यजीद पे लान तान करके घर चले जाओ तो हुसैनी बन जाओगे? आप क्या समझते हो कि सड़क पे खड़े होकर दूध की सबील बांट दो तो हुसैनी बन जाओ? आप क्या समझते हो कि हुसैनियत इतना सस्ता काम है? एक देग चावलों की पकाओ और हुसैनी बन जाओ? नहीं भाई, सिर्फ सबील लगाने से हुसैनी नहीं बनते, सिर्फ चावल बांटने से हुसैनी नहीं बनते। हुसैनी बनने के लिए वक्त के यजीद को ललकारना पड़ता है। और पाकिस्तान के हालात चीख चीख के कह रहे हैं कि एक थे हुसैनी, ये सारे लंगरी तस्बीली ने ऐसे हुसैनी चीख चीख। मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि मेरे साथ सड़कों पे चलो, किसी एमएनए को फेंटा लगाना है? नहीं, मैं आपको हरगिज़ ये नहीं कहूँगा। सिर्फ हुसैनी बनो, सारे आप ठीक हो जाएंगे। हजरत साहब जिन्नी देर कुत्ती चोरा ना ना रले घर लुटिया जाता, एक घर तां ही लुटिया कि 25 करोड़ कुत्तियां रल गई ने नाल। पाकिस्तान तां ही लुटिया गया कि 25 करोड़ चोरा नाल। उधर कोई सियासी जमात नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं। ये अल्लाह का फजल बोल रहा है, ये सीने में मेरे मुर्शिद ने जो दलेर दिल रखा वो बोल रहा है। मैंने तो कोई चौक कर गया, मेरे तो पीछे भी किसी ने नहीं आना है। कोई मेरी जमात नहीं, अल्लाह अल्लाह का रसूल और मेरे मुर्शिद है। ये अंदर दर्द बोल रहा है, कोई सियासी जमात नहीं बोल रही। ये दीन है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। जिन देर कुत्ती नाल ना रले ना रले हैं पुत्र सी। मैं बस आखिरी बात, ये पीछे इलेक्शन गुजरे हैं, ये मेरे टीएलपी वाले मेरे शेर इधर मौजूद हैं। टीएलपी की तरफ से नहीं, एवं ना बात गल घसीट लियो, शैतान भी मौजूद होते हैं ना। वो सियालकोट में एक सीट थी हजरत ख्वाजा साहब के मुकाबले में, वो उस्मान डार वाला जो मामला था, वो नहीं था को खड़ा हो रहा। वालदा ने वो कागज जमा कराया, रिजेक्ट हो गए। बीवी वाला मामला, वो बच्चे सारे मेरे को आ गए। उन्होंने कहा साहब तुसी जमा कराओ। मैं यार मैं फ़कीर आदमी हूँ। वो मुझे आगे से पढ़ाने समझाने लग पड़े हजरत जी। मैं क्या पुत्रा तेरे मन के मैं खलोना तो कभी भी नहीं, चल ख्याली तौर पर खलो जाने, लेकिन इन्होंने मैंने वोट देने। उन्होंने कहा साहब आपको क्या पता लोग आपसे कितना प्यार करते हैं। मैं मैंने पता है मैंने बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन वोट फिर भी देना। उन्होंने कहा जी वो किस तरह करना? तुझे मैं भी बताता हूँ, मस्जिद में बैठे हैं। मैंने कहा किसी का मुंडा चरस बेचता फड़ कता, तो मेरे को आया हजरत साहब वोट दिता चढ़ाओ, मैं चरस वाले चढ़ाना। उन्होंने कहा नहीं मैं हजरत जी तुहाडे जो किसी की कुड़ी का मैरिट ना बनया तो तुसीं मैनूं आके कहो किसी का हक खाओ तो चल के साड़ी धी दाखिल कराओ, मैं दाखिल कराने जाना है, तो मैं फिर तुसीं मैनूं वोट काहनूं देना? क्योंकि हम खुद चोर हैं, इसलिए हमें बंदा भी वो चाहिए जो चोरी में हमारा ऐसी। पुत्र मैं तो उन्होंने कख भी नहीं कहता। मुझे अक्सर लोग कहते हैं तो आप स्टेजों पर इतना बोलते हैं तो आप उनके साथ भी बढ़ो, उनका कसूर ही कोई नहीं, कसूर तेरा है, तू चोर है, तू ठीक हो जाओ ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। इसलिए पुत्र स्टेज आते हैं, देखो पुत्र सारा पाकिस्तान बिक गया यार, सड़कें बिक गई, यहाँ मोटर भी बिक गई, तो एयरपोर्ट बिक गए। पता नहीं जब आप खबरें सुनते हो तो आपको कुछ नहीं होता। मैं कि रास्ते में रोन आता है तभी मैं खबरें सुन, मेरा पाकिस्तान बिक रहा, 90,000 दियाँ रिश्ता लुटियाँ, कई लाख हजरत की शहादत हुई। तुम्हें क्या पता हजरत पाकिस्तान कैसे? मैं एक मुहाजिर का पुत्र और मैंने उस मुहाजिर को हिजरत याद करके इतने इतने बड़े आंसू फेंकते हुए देखा। असी हिजरत की थी पुत्र, मैं मुहाजिर का पुत्र, कश्मीरियों पिछू मैं। तुम्हें क्या पता पाकिस्तान कैसे लिया था इन्होंने? हजरत साहब साड़ी बेबे सी माई हिजरत करते हैं ना, वो हथों का पुत्र को खो के लै गया सी हजरत। जिन्नी देर पुत्र बेबे जीती रही है, बेबे ने घर का दरवाजा किसी ने बंद करन दिता,
क्योंकि 2000 से पीछे का पाकिस्तान और था, जैसे हम ये 2000 में दाखिल हुए पाकिस्तान के रंग बदल गए। ठीक है, पहले दरवाजे भी खुले रहते थे, कुछ नहीं होता। जब से ये 2000 शुरू हुआ अतवार ही बदल गए सारे। जे जी किसी ने राती दरवाज़ा बंद करना, बेबे उठी किते, बेबे ने सारा मल्ला सिर से चुक लेना, दरवाज़ा क्यों बंद किया? वो बेबे हालात नहीं ठीक रहे, हूँ नहीं बूए खोली दे, कुछ चोर अंदर आ जाएगा। तो बेबे ने को अपने मुंडे का नाम लैके रोकना, मैं तां खुला रखनी है कि मेरा मुंडा आए तो बूआ वेख के वापस ही ना बने। जब कभी मेरे वाला साहब हिजरत की बातें सुनाया करते थे, मेरे प्यो दे अथरू डिगदे हुंदे सी। मुझे कहते हैं सुलेमान, असी बादशाह से पीछे कश्मीर विच जब हम वहाँ से चले, कई सौ भैंसें थी, कन्ना च वालियां सन, हथां च चूड़ियां, किते कोई सिख आ गया चूड़ियां ला के दित्तियां, बच्चे बख्श दे। किते कोई हिंदू आ गया, जी 50 मझां फड़ा छड़ियां, मेरे बच्चे बख्श छड़। किते कोई सिख आ गया, उन्होंने कन्ना दियां वालियां ला के दित्तियां, मेरे बच्चे बख्श छड़। कहते जब पाकिस्तान में दाखिल हुए कंगले होके दाखिल हुए। और मेरे वालिद साहब बताए थे कई साल हमने इस तरह गुजारे कि तबी होंदी, माँ कमीज एनी लम्मी करके सवांदी हुंदी सी कि वो तंबी दा काम